کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات پہ ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے تم مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی تھکتے نہیں۔ اور یہی یقین تمہیں اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ سورۃ رحمان قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہے، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے اور نہ کسی کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہیں اور وہ ایک واحد تنہا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی مدد دو طریقوں سے ہی مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہو تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام آسان کرے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس ایک آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم۔ کبھی کبھار ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔
وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو، اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں ان سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگی کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنی عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔